ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، قرآن صحیح پڑھنا میرے اللہ سکھا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، ایک بار پھر ہم اپنے سلسلے قاعدہ قرآن میں حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ مدنی منع ہوتے ہیں اور ہم روزانہ مدنی قاعدے کے مختلف اسباق جو کہ ترتیب وار چل رہے ہیں ان کو ہم پڑھنے کا سلسلہ کرتے ہیں، ان کے قواعد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے مطابق قاعدہ درست طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی کی مدد سے ہم قرآن کریم کو بھی درست پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمارا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، اور یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ اس میں الحمدللہ عز و جل ہم صبر کی دولت سے بھی مالا مال ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے تو روزے کے دوران بہت ساری چیزوں پر صبر کرتا ہے۔ اس کو بھوک لگ رہی ہے لیکن وہ صبر کر رہا ہے، پیاس لگ رہی ہے وہ صبر کر رہا ہے، اسی طرح گرمی لگ رہی ہے وہ صبر کر رہا ہے۔ تو یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اور میرے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان المبارک کی برکت سے دلوں کا میل کچیل بھی الحمدللہ صاف ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک اور پھر قرآن کریم کی بھی برکت ہے کہ جب بندہ قرآن کریم پڑھتا ہے تو اس کی برکت سے بھی دلوں کا میل جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ آئیے آپ روایت سماعت کیجئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جب اسے پانی لگ جائے۔ عرض کیا گیا ان کی صفائی کس طرح ہوتی ہے؟ فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ تو دلوں پر بھی زنگ لگ جاتے ہیں، جس طرح لوہے پر زنگ لگتا ہے اس طرح دل پر بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور اس دل پر زنگ جو لگ جاتا ہے اس کی صفائی کس طرح ممکن ہے؟ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی صفائی کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرنے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے۔ آئیے سعادت پاتے ہیں، قرآن کریم کو سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنے مدنی قاعدے کی جانب بڑھتے ہیں۔ مدنی قاعدے کے سبق نمبر 11 پر ہمارا سبق جاری و ساری تھا، اور الحمدللہ عز و جل کل کے سلسلے میں ہم نے تختی نمبر 11 اور 7 میں مشق کی 2 لائنیں بھی پڑھ لی تھی، اور اس کلمے کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اس پر ہم نے قاعدے سمجھے تھے کہ حرف کو کس طرح پڑھنا ہے، عرف قلقلہ کا کس طرح خیال رکھنا ہے۔ آئیے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اور اس مشق والی تختی کو ختم کرتے ہیں۔ پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصطبر اصطبر مستطر، مستطر مس پڑھیں گے یعنی سین باریک، مستطر مستطر فاغفر فاغفر اعین اعین اعنابا اعنابا زجرۃ زجرۃ نطفۃ نطفۃ مدہنون مدہنون ابوابا ابوابا فافرق فافرق یقرض۔ یقرض۔ یہاں پر پیارے مدنی منوں اس کلمے پر غور کیجیے گا، یقرض قلقلہ بھی ہے اور ضاد پر قلقلہ نہیں ہے، ضاد پر آواز کو جمانا ہے، صحیح نا، صفت استطالت کی طرح پڑھیں گے، یقرض۔ اوکے،
آگے ہے یغنی، یغنی، تجری، تجری، جمعن، جمعن، جمعن. جمعن. اچھا یہاں پر اس طرح بھی ادائیگی ہوتی ہے جمعن، سنی ہوگی آپ نے جمع. بعض مدنی منع جب وہ اپنے حساب سے پڑھتے رہتے ہیں نا اپنی مطلب ایک موج میں، تو وہ جمعن پڑھ رہے ہوتے ہیں، جمعن کو جمعن. تو یہاں پر غور کرنا ہے کہ ہم غلط نہ پڑھیں. اگر غلط پڑھیں گے تو غلط پڑھنے کی عادت ہو جائے گی. پھر جب ہم سبق سنائیں گے یا قرآن پاک پڑھیں گے اور اس کلمے کو پڑھیں گے تو پھر ایسا نہ ہو کہ سکون ہمارا جمنے کے بجائے ہل جائے. تو پڑھیں گے جمعن، جمعن، فتحن، فتح، مؤمنین، مؤمنین، مؤمنون، مؤمنون، یؤمنون، یؤمنون، مؤصدۃ، مؤصدۃ، اقرأ. اقرأ. یہ مشہور کلمہ ہے سورۃ العلق کی آیت کریمہ کا، یہ کلمہ اقرأ. اقرأ. اب اس کو اس طرح نہیں پڑھنا اقرا، اقرا، اقرا نہیں ہے، اقرا. صحیح ہے. پہلے کیا ہوا تھا؟ اق پہ قلقلہ، را پہ کیا ہوا؟ حمزہ ساکنہ کا جھٹکا. اقرا، اقرأ. شأن، شأن، کأسن، رأسا، بئس، بئس، یشأ، یشأ، نشأ، نشأ، اثم، اثم، یبحث، یبحث، احیا، احیا، اخرى، اخرى، اذهب، اذهب، اشدد، اشدد، ارکب. ارقب، دیکھیے را یہاں پر ہوگی، صحیح ہے. ارکب، ارقب. حالانکہ را ساکن سے پہلے زیر ہے، لیکن چونکہ یہ حمزہ وصلی ہے، یہ حمزہ وصلی ہے، ما قبل ملانے کی صورت میں گر جاتا ہے. تو را ساکن سے پہلے حمزہ وصلی آ جائے، حرکت عارضی حرکت آ جائے، تو ایسی صورت میں را کو پر پڑھتے ہیں. یہ انشاءاللہ آپ آگے جو را کو پر اور باریک پڑھنے کی جو تختی ہے تفخیم و ترقیق، اس میں انشاءاللہ آپ اس کو مزید سمجھیں گے. ارکب، ارقب، حشرت، حشرت، نشرت، نشرت، احضرت، احضرت، طمست، طمست، فرجت، فرجت، نصفت، نصفت، یظلمون، یظلمون، یظہر. یظہر، دیکھیں یہاں پر واو کو پر پڑھیں گے، یظہر. یظہر، اصبر، اصبر، صوت کو پر پڑھیں گے، اصبر. اصبر، بینکم، بینکم، بینہم، بینہم، فضلک، فضلک، علیہم، علیہم، اعمالہم، اعمالہم، اعمالکم، اعمالہم، ایدیہم، ایدیہم، یستبدل، یستبدل، یستفتحون. یستفتحون. الحمدللہ عز و جل آج ہم نے تختی نمبر 11 کو مکمل کر لیا. کل انشاءاللہ عز و جل زندگی رہی تو سبق نمبر 12 کا آغاز کریں گے اور اس سبق کو پڑھیں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں درست طریقے سے مدنی قاعدہ پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے. آئیے اب تلاوت قرآن کریم کی سعادت حاصل کرتے ہیں. آج انشاءاللہ ہم جو سورت پڑھیں گے وہ ہے سورۃ الناس. سورۃ الناس، اس آیت کریمہ کو آپ نکال لیجئے اور میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. قل اعوذ برب الناس. جی ہاں ماشاءاللہ، یقیناً آپ کو یہ آیت یاد بھی ہوگی. کس کس کو یاد ہے یہ آیت؟ قرآن کریم کو پڑھیں، ناظرہ پڑھیں، دیکھ کر پڑھیں، پھر اس کو حفظ بھی کریں، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پاک پڑھا
اور اس کو یاد کیا، پھر اس کے حلال کو حلال سمجھا اور اس کے حرام کو حرام سمجھا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی وجہ سے جنت میں داخل فرمائے گا، اور اس کی شفاعت اس کے گھر کے 10 افراد کے حق میں قبول کرے گا جن کے لیے جہنم لازم ہو چکی تھی۔ تو قرآن کریم کو پڑھنا، دیکھ کر پڑھنا، یہ بھی بہت بڑی سعادت مندی کی بات، اور پھر اس کو حفظ کر لینا، یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے، اور یہاں پر جو مدنی منع بیٹھے ہیں کہ ماشاءاللہ قرآن پاک حفظ کرنے کی بھی سعادت حاصل کر رہے ہیں، کچھ ناظرہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے، یاد کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے مدنی منوں پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، ملک الناس، الہ الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس۔ اب اس آیت کریمہ میں پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر عموماً جب اس آیت کو پڑھا جاتا ہے تو بہت ساری غلطیاں کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے میں یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، غنہ کریں گے، غنہ نہیں چھوڑنا۔ شرل، یہاں پر بھی شرل یعنی را کو پر پڑھ دیا جاتا ہے، شرل نہیں ہے، شرل کیا پڑھیں گے؟ شر، شرل، را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے۔ آگے ہے وسواسل، کیا ہے؟ وسواسل، دیکھیے واو ہے اور واو میں ہونٹ گول ہوتے ہیں، میں اسی لیے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ مجھے دیکھ کر پڑھیں، جب مجھے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واو میں ہونٹ گول ہو رہے ہیں اور کس طرح کرنے ہیں، جس طرح وسواسل، کیسے پڑھیں گے؟ وسواسل، جی ہاں۔ آگے ہے خناس، خا کو پر پڑھیں گے، نون پر غنہ بھی کریں گے اور غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے، صحیح ہے، اور آخر میں سین، اور یہاں پر مد عارض کا بھی قاعدہ ہوگا، خناس کھینچ کے پڑھیں گے، صحیح ہے۔ آئیے اس آیت کریمہ کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس۔ جی ہاں، آخر میں سین کی سیٹی کی آواز بھی ظاہر ہوگی، خناس۔ خناس، اگلی آیت ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی یوسوس فی صدور الناس۔ اچھا پیارے مدنی منو، یہاں پر دیکھیے، یہاں پر بھی یوس وسو آیا، پہلے آپ نے وسواسل پڑھا تھا، یہاں یوس وسو۔ اب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں مدنی چینل کے ناظرین، غلطی اگر ہم سمجھ جائیں نا کہ غلطی کیوں ہوتی ہے تو پھر انشاءاللہ ہم کبھی غلطی نہیں کریں گے، اور یاد رکھیے کہ یہ تو ہمارا تصور بھی نہیں ہے کہ ہم جان بوجھ کر قرآن پاک پڑھنے میں غلطی کریں، یہ تو دراصل ہماری توجہ نہیں ہوتی، یا جس وجہ سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں ہم ان وجہوں کو نہیں جان پاتے۔ تو دیکھیے وجہ کیا ہے، جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اپنی یادداشت پر پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو لکھا ہوا ہے قرآن پاک مصحف شریف ہمارے سامنے موجود ہے،
ہمیں الذی نظر آ رہا ہے، یوسوسو بھی نظر آ رہا ہے، لیکن ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے یا پر ہے پیش، یا کو اس طرح پڑھیں گے یو، آگے ہے وس، یو وس ویسو۔ اب کلمہ بہت ہی آسان ہے، یو وس ویسو، لیکن ہم کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ یو ویس ویسو، یعنی مجہول طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ درست طریقے سے پڑھ سکتے ہو، محنت کر کے اچھے سے اچھا قرآن پڑھ سکتے ہیں، تو پھر کیوں کوشش نہیں کرتے؟ ہمارے اس سلسلے میں ہے، ہم اسی بات کا ذہن دے رہے ہیں کہ قرآن پاک پڑھیں، درست طریقے سے پڑھیں، اور پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی مشق کریں گے انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ میرے ساتھ پڑھ لیجئے، الذی یوسوس فی صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس۔ اب یہاں ہے صدور، سین نہیں ہے، صاد ہے، پر پڑھیں گے، الذی یوسوس فی صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ من الجنة والناس۔ یہاں پر جنہ گنہ کریں گے، والناس یہاں پر بھی گنہ کریں گے، اور دونوں کی گنہ کی مقدار ایک الف کے برابر۔ دوبارہ پڑھ لیں، من الجنة والناس۔ من الجنة والناس۔ ایک بار پھر اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس إله الناس۔ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس۔ یہ تلاوت کا انداز ہے۔ اس سے پہلے جو ہم پڑھ رہے تھے وہ ایک ایک آیت تھی، اس کو سمجھ کر اس کے قواعد، اس کی ادائیگی کو۔ اب اگر تلاوت کا شوق ہر ایک کو ہے، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں قرآن کریم بہت خوبصورت آواز میں پڑھوں، بہت بڑی سعادت کی بات ہے، یہ خواہش ہونا اچھی بات ہے، لیکن اس پر عمل کرنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے ابھی 3 آیتیں پڑھی، بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ لی۔ آگے پڑھتے ہیں، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ من الجنة والناس۔
صدق اللہ العظیم. صدق الله العظيم. الحمدللہ عز وجل. آج ہم نے سورۃ الناس اور مدنی قاعدے کی تختی نمبر 11 کو مکمل کیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں درست طریقے سے قرآن کریم پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، قرآن صحیح پڑھنا میرے اللہ سکھا دے.